سورہ الرعد۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم را۔ یہ ایک بڑی کتاب کی آیت ہے اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے بالکل سچ ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو اونچا کر دیا جو تم دیکھتے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا۔ ہر ایک ایک مقررہ مدت تک گردش کرتا رہے گا، وہی سارے امور کا انتظام کرتا ہے۔ آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کر دیے اور اس میں ہر قسم کے میووں سے دو دو قسم پیدا کیے۔ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں قسم قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں۔ بعض میں بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور بعض میں کم، حالانکہ پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے اور ایک کو دوسرے پر پھلوں میں ہم فوقیت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کو تعجب ہو تو ان کا یہ قول قابل تعجب ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جائے گا تو کیا از سڑے نو پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو نہیں مانتے، اور انہی لوگوں کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ کافر لوگ عافیت سے پہلے مصیبت کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب کے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، اور آپ کا رب تو لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم پر، اور بے شک آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ کس عورت کے پیٹ میں کیا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی خوب جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہی ظاہر اور پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، عظمت والا اور اعلیٰ مرتبہ والا ہے۔ برابر ہے کہ تم میں سے جو چپکے سے بات کرے اور جو پکار کر کہے، اور جو رات کو کہیں چھپ جائے اور جو دن میں چلے پھرے، ہر شخص کے لیے فرشتے ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، کچھ اس کے آگے اور کچھ پیچھے، کہ وہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا چاہے تو اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا۔ اور وہی تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی، اور وہی بادلوں کو اونچا کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور رعد اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے گرا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ بڑی قوت والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے خاص ہے سچا پکارنا، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس کے منہ تک آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک آنے والا نہیں، اور کافروں کی درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب جھکتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام۔ فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کیا پھر تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو کارساز بنایا جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ پھر یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے؟
یہ اندھیرا اور اجالا برابر ہے؟ یا کیا ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ایسوں کو جنہوں نے اللہ کی سی کوئی مخلوقات پیدا کی ہے، پھر ان کو ایک جیسا معلوم ہوا پیدا کرنا؟ کہہ دو اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی یکتا ہے، غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے مہ برسایا، پھر اس سے اپنے اپنے مقدار کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر بہا لایا وہ سیلاب، جھاگ پھلا ہوا۔ اور جن چیزوں کو آگ میں زیور یا اور سامان بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں، اس میں بھی ایسا ہی مائل کچیل آ جاتا ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ سو جو مائل کچیل تھا وہ پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہوتی ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جن لوگوں نے رب کا کہا مانا ان کو اچھا بدلہ ملے گا، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا، اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ اس کے برابر اور بھی ہوں، تو سب کا سب اپنی رہائی میں دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ تو جو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، کیا یہ آدمی اس جیسا ہے جو اندھا ہے؟ بس نصیحت تو صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو توڑتے نہیں۔ اور یہ ایسے ہیں کہ جن چیزوں کے ملانے کا حکم اللہ نے کیا ہے ان کو ملاتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور سخت عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضا کی تلاش میں صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو پابندی سے عطا کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چپکے سے بھی اور ظاہر بھی ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہاں میں انہی لوگوں کا نیک انجام ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی بہشت میں ہوں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، یہ تمہارے صبر کا پھل ہے، اور عاقبت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کر کے توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ ان کو قطع کر دیتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کا رزق چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور کافر دنیا کی زندگی سے خوش رہتے ہیں، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں بجز متاع قلیل کے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اسی کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ جو ایمان لے آئے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے سکون پاتے ہیں، سن لو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، اسی طرح ہم تم کو اس امت میں بھیج رہے ہیں جن سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تم پر وحی کی ہے پڑھ کر سناؤ، اور یہ کافر رحمان کو نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے پاس میرا جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین کی مسافت جلدی جلدی طے ہو جاتی یا مردوں سے کلام کرایا جاتا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، مگر بات یہ ہے کہ سارے امور اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو کیا مومنین کو اس سے اطمینان نہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے آدمیوں کو سیدھے راستے پر چلا دیتا، اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے سبب بلا آتی رہتی
ہے، یہ ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے گا۔ بلا شبہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور آپ سے پہلے جو رسول ہو چکے ہیں ان میں بہتوں کے ساتھ مذاق ہو چکا ہے، تو میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہتا ہوں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہے۔ پھر کیا وہ جو ہر متنفس کے اعمال سے باخبر ہے، وہ اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے شرکا برابر ہو سکتے ہیں، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ان شریکوں کا نام تو لو۔ کیا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دیتے ہو کہ زمین میں ان کی خبر اللہ کو نہ ہو، یا صرف ظاہر لفظ کے اعتبار سے اس کو شریک کہتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ کافروں کو اپنے فریب ہی خوبصورت نظر آتے ہیں، اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے وہ پھر کسی سے ہدایت نہیں پاتا۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ جس جنت کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور اس کے سائے بھی۔ یہ انجام ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوئے ہیں جو تم پر نازل کی گئی ہے، اور بعض فرقے اس کی بعض باتیں نہیں مانتے۔ تو تم کہہ دو کہ مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ میں تو صرف اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی زبان میں۔ ایک حکم خاص ہے، اگر تم علم و دانش آنے کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہش پر چلو گے تو اللہ کے سامنے کوئی نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی رسول بھیجے، اور ان کو ہم نے اولاد اور بیویاں بھی دی، اور یہ کسی رسول کے اختیار میں نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ ہر زمانے کے مناسب احکام ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہے قائم رکھتا ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم آپ کو کوئی عذاب دکھا دیں جس کا وعدہ ہم کرتے ہیں، یا تمہاری زندگی پوری کر دیں اور پھر عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام تو صرف پہنچانا ہے، اور ہمارا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر چہار طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی کافر لوگ بہت سی چالیں چل چکے ہیں، تو چال تو اللہ ہی کی ہے، وہ تو ہر نفس کے تمام کاموں سے واقف ہے۔ اور کافروں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ کافی ہے۔